الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد چند ہفتے قبل آپ کو یاد ہوگا نماز سے متعلق کچھ عرض کیا تھا۔ نماز کا قائم کرنا، نماز کا خشوع و خضوع سے ادا کرنا، تقریباً انہی عنوانات پہ بات ہوئی تھی۔ آج کی اس مجلس میں نماز کی اہمیت کو ذرا سمجھ لیں، بچوں کی تربیت میں اور اپنی نماز کی باقاعدگی میں اور دوستوں کو دعوت دینے میں آسانی رہے گی انشاءاللہ، کہ نماز کی اہمیت کیا ہے اور نماز کتنا اہم فریضہ ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن حکیم میں عقائد کے بعد عبادات کا جو تذکرہ فرمایا، تو عبادات میں سے سب سے پہلی عبادت وہ نماز کو قرار دیا، اور دوسرا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عقائد کی محنت کے بعد جس فریضے کی اور جس عبادت کی ادائیگی کا حکم دیا اور اہتمام فرمایا، وہ نماز ہے۔ ایک شخص نے آ کر جب سوال کیا تھا کہ نیکی کیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلی چیز اللہ تبارک و تعالی کی وحدانیت پر ایمان لانا ہے، اور جب اس نے پوچھا کہ اس کے بعد، تو عقیدے کے بعد آپ نے فرمایا کہ نماز کو اپنے وقت پر ادا کرنا۔ نماز کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ جب بھی کسی مسلمان کے ہاں بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے ایک کان میں اذان اور دوسرے کان میں اقامت کہی جاتی ہے، پوری اذان، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، یعنی پیدائش کے ساتھ ہی اسے بتایا جاتا ہے کہ دنیا میں آ گئے ہو، اور فرائض میں سے سب سے پہلا فریضہ جو تم پہ عائد ہوگا وہ نماز کا ہوگا۔ مسلمان کے گھر میں پیدا ہو چکے ہو تو مسلمان ہونے کی حیثیت سے سب سے پہلا اللہ کا جو حکم ہے وہ نماز کا ہے۔ عبادات تم نے ادا کرنی ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے تمہاری تخلیق کا مقصد ہی اپنی عبادت کو قرار دیا، تو لہٰذا عبادات میں سے سب سے پہلی عبادت وہ نماز ہے جس کا تم نے اہتمام کرنا ہے۔ یہ سب سے پہلے بچے کے کان میں کہا جاتا ہے۔ بلکہ اس سے بڑی عجیب بات ہے کہ بچوں کو نماز پڑھانے کا حکم دیا گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اسے نماز پڑھاؤ، تلقین کرو، اسے سمجھاؤ تاکہ وہ نماز ادا کرے، اور فرمایا کہ 7 سال کی عمر میں تو اس کو نماز پڑھاؤ، لیکن جب 10 سال کا ہو جائے تو پھر نماز نہ پڑھنے پر اسے مارو، سزا دو اسے، حالانکہ ابھی بالغ نہیں ہوا، نماز اس پہ فرض نہیں ہے،
اور دیکھیں عبادات باقی بھی ہیں، حج بھی فریضہ ہے، روزہ بھی فریضہ ہے، زکوٰۃ بھی فریضہ ہے، وہ بھی فرائض ہیں، لیکن کسی اور فریضے کے لیے یہ حکم موجود نہیں ہے کہ بچہ 10 سال کا ہو یا 12 سال کا ہو یا 8 سال کا ہو اس سے روزہ رکھواؤ، کوئی حکم نہیں ہے۔ حج ادا کراؤ اسے، کوئی حکم نہیں ہے۔ لیکن نماز اتنی اہم چیز ہے، فرمایا کہ 7 سال کی عمر ہو گئی تو اسے نماز کے لیے مصلی پہ کھڑا کر دو۔ 10 سال کا ہو گیا ہے تو اب 3 سال جو اس سے آپ نے نماز ادا کرائی ہے، اب 10 سال کا ہو گیا، پریکٹس ہو چکی ہے، تربیت ہو چکی ہے، اب اگر نماز کو چھوڑنے لگے تو اسے مارو، پھر سزا دو اسے، تاکہ بچپن سے ہی نماز کی اس کی ایسی عادت بن جائے کہ پھر ساری زندگی اس سے کبھی نماز نہ چھوٹے۔ کتنی اہم عبادت۔ بلکہ ذرا اس سے آگے بڑھ کر دیکھیں، ہم چونکہ غور نہیں کرتے، بڑے عجیب عجیب نکتے ہوتے ہیں۔ بچے کو آپ نے نماز سکھائی ہے، 7 سال اس کی عمر ہے، نماز پڑھ رہا ہے، آپ اس کو پڑھا رہے ہیں، اب اس نے سورۃ فاتحہ پڑھ لی، سورت پڑھ لی، رکوع کر لیا، سجدے کر لیے، 2 رکعت پوری ہو گئیں، بیٹھ گیا، اس نے تشہد پڑھا، اس کے بعد درود شریف پڑھا، اب اس کے بعد دعا پڑھ رہا ہے نماز کے اندر۔ عمر کتنی ہے؟ 7 سال۔ دعا کون سی پڑھتا ہے؟ رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی۔ 7 سال کی عمر میں اللہ مجھے بھی نماز قائم کرنے والا بنا اور میری اولاد کو بھی نماز قائم کرنے والا بنا۔ 7 سال کی عمر ہے، اب اسے اپنی اولاد، پتہ نہیں عمر کتنی ہوگی اس کی، جوان ہوگا کہ نہیں ہوگا، شادی ہوگی نہیں ہوگی، اور پھر شادی ہونے کے بعد اولاد بھی ہوگی یا نہیں ہوگی، نہیں، سب سے پہلے سکھایا گیا اسے کہ اپنے لیے بھی تم نے مانگنا ہے اور اپنی اولاد کے لیے بھی مانگنا ہے، روزی کا سوال نہیں کرنا، مکان کا سوال نہیں کرنا، اور کسی چیز کا سوال نہیں کرنا تم نے، لیکن نماز اتنی اہم ہے کہ ابھی سے اپنی اولاد کے لیے نماز کی اقامت کا سوال کرنا شروع کر دو۔ اور یہ بچپن میں صرف ہمارے لیے حکم نہیں، ایک اہم بات بتانے لگا ہوں کہ صرف یہ ہمارے لیے حکم نہیں کہ بچوں کو نماز کا عادی بناؤ، بچپن سے نماز پڑھاؤ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام معجزاتی ولادت ہوئی ہے ان کی۔ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا انتہائی پاک باز، نیک سیرت، نیک صورت، پاکیزہ، طاہرہ، مطہرہ، منزہ خاتون تھی، جن کو اللہ تبارک و تعالی صدیقہ کا لقب عطا فرماتے ہیں۔ بغیر نکاح کے حاملہ ہوئی، اللہ کی قدرت سے، قانون سے ہٹ کر، اور پھر جب بچے کی ولادت کا وقت آیا تو یقیناً پریشان تھی، عجیب صورتحال تھی، شادی نہیں کی، نکاح نہیں ہوا، بچہ آ رہا ہے، چھوٹی عمر ہے، پریشان ہوئی، اور پریشانی کے عالم میں وہ آبادی سے باہر چلی گئی، ویرانے میں چلی گئی، اور اتنی پریشان تھی کہ وہیں پر بیٹھ کر کہہ رہی ہیں، اے کاش مت قبل ھذا، اس سے پہلے مجھے موت آ گئی ہوتی، اس سے پہلے مجھے موت آ گئی ہوتی، میں مر گئی ہوتی تو بہتر تھا، یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کو تسلی کے لیے جبریل کو بھیجنا پڑا۔ تو اس موقع پر ویرانے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی، پیدا ہو گئے عیسیٰ علیہ السلام۔ اب سوچتی ہیں بچے کو لے کر کہاں جاؤں، کہیں اور تو جا نہیں سکتی، اور جاؤں گی آبادی کی طرف، لوگ دیکھیں گے، انگلیاں اٹھائیں گے، اعتراض کریں گے، میں کیا جواب دوں گی، لوگوں کو کیسے مطمئن کروں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر فرمایا کہ مریم گھبراؤ نہیں، جب کوئی سوال کرے تو کہہ دینا انی نذرت للرحمن صوما، کہ میں نے آج روزہ رکھا ہے۔ اس زمانے کا روزہ جس میں بولنا بھی منع ہوتا تھا، میں بول نہیں سکتی، اشارے سے کہہ دینا میرا آج روزہ ہے، جو پوچھنا ہے بچے سے پوچھو۔ 1 دن کا بچہ، وہ کیا جواب دے گا؟
چنانچہ عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھایا گود میں اور چل پڑی۔ راستے میں لوگوں نے دیکھا، اعتراض کرنے لگے، مریم آپ کے والد بھی ایسے نہ تھے اور آپ کی والدہ بھی اچھے کردار کی مالک تھیں، لیکن تم نے کیا کر دیا؟ بچہ کہاں سے آیا؟ تو حضرت مریم نے فاشارت الیہ، بچے کی طرف اشارہ کیا، جو پوچھنا ہے اس سے پوچھو، میرا روزہ ہے۔ تو وہ کہنے لگے کہ ہم بچے سے کیسے بات کریں جو کہ ماں کی گود میں ہے؟ وہ کیا ہمیں جواب دے گا؟ کیا ہمارے سوالوں کو سمجھے گا؟ اس سے کیسے بات کریں؟ ابھی وہ حیرت سے یہ کہہ رہے تھے کہ بچہ بول پڑا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بول پڑے، میرے ماں کی طرف غلط نسبت نہ کرنا، میری ماں کی پاک دامنی کی طرف انگلیاں نہ اٹھاؤ۔ قال انی عبد اللہ، سن لو میں اللہ کا بندہ ہوں۔ آتانی الکتاب، اللہ نے مجھے کتاب دی ہے۔ وجعلنی نبیا، اور مجھے اللہ نے نبوت کا تاج پہنایا ہے۔ وجعلنی مبارکا اینما کنت، اور میں جہاں بھی ہوں اللہ رب العزت نے برکتیں میرے ساتھ لگا دی ہیں۔ آگے وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ، اور مجھے نماز کا حکم دیا ہے۔ کب کہہ رہے ہیں؟ پہلا دن ہے، ولادت کا پہلا دن، حکم مل چکا ہے۔ کون سی عبادت؟ سب سے پہلی عبادت، فرمایا اوصانی بالصلاۃ، مجھے اللہ نے نماز کا حکم دیا ہے۔ اتنی اہم چیز ہے نماز۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کے لیے احکامات بھیجے۔ روزے کی فرضیت کا حکم آیا، فرمایا جبریل چلے جاؤ میرے نبی کے پاس اور آیت لے کر جاؤ، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ روزے کی فرضیت کا حکم آ گیا۔ زکوٰۃ کی فرضیت کا حکم آیا، فرمایا جبریل جاؤ میرے محبوب کو بتا دو، اپنی امت سے کہیں کہ وہ سال پورا ہو جائے تو اپنے مال میں سے زکوٰۃ ادا کریں جو صاحب نصاب ہو۔ اور پھر حج کی فرضیت کا حکم آیا تو فرمایا میرے محبوب کے پاس جاؤ، جا کر ان سے کہہ دو، اپنی امت سے کہہ دیں کہ جو استطاعت رکھتا ہے اس پر زندگی میں ایک بار حج فرض ہے وہ ادا کرے۔ سارے احکامات آ رہے ہیں، لیکن ایک موقع ایسا آیا، فرمایا جبریل سواری لے کر جاؤ، میرے محبوب کو یہاں عرش پہ لے کر آؤ، میں یہاں اسے کچھ دینا چاہتا ہوں، میں کچھ عطا کرنا چاہتا ہوں، یہاں لے آؤ اسے۔ سواری آئی، جبریل آئے، لے کر گئے ساتھ، عرش پہ پہنچے، اللہ کیا دینا ہے؟ فرمایا نماز دینی ہے۔ اہمیت کا اندازہ لگائیں، کتنی اہم چیز ہے نماز۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی اتنی تلقین فرمایا کرتے تھے، اتنی تاکید فرمایا کرتے تھے، اس کا اندازہ اس بات سے لگائیں۔ لیکن ایک بات ساتھ میں اس انداز سے عرض کروں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم محبت کا دعویٰ تو کرتے ہیں، ہر مسلمان کو دعویٰ ہے محبت کا۔ جب کسی کا باپ دنیا سے فوت ہوتا ہے نا، تو فوت ہوتے وقت وہ اپنی اولاد کے لیے وصیتیں کرتا ہے، لکھواتا ہے یا زبانی طور پہ سمجھاتا ہے۔ اور اگر کسی کام کے بارے میں دنیا سے جاتے جاتے اولاد کے لیے کوئی وصیت کر جائے تو پھر وہ اولاد بشرط یہ کہ کچھ اپنے اندر غیرت رکھنے والی ہو، تو وہ ساری زندگی اس جملے کو یاد رکھتی ہے اور اس کے خلاف وہ اولاد کام نہیں کرتی کہ ہمارے باپ نے مرتے وقت یہ وصیت کی تھی لہٰذا اس پر میں نے عمل کرنا ہے۔ باپ نے دنیا سے جاتے وقت، ہم سے جدا ہوتے وقت یہ وصیت مجھے کی تھی، یہ اس کی آخری نصیحت تھی، میں اس کے خلاف کبھی نہیں کر سکتا چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ ایک باغیرت بیٹا ایسا ہی کیا کرتا ہے، والدین سے محبت کرنے والا ایسا ہی کیا کرتا ہے۔ آؤ ذرا دیکھیں ہم دعویٰ جس محبت کا کرتے ہیں
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 23 سال کا عرصہ ہدایت کا راستہ دکھاتے رہے، 23 سال تک تبلیغ کا فریضہ انجام دیتے رہے، 23 سال تک اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات اپنی امت تک پہنچاتے رہے، قرآن حکیم کی آیات پڑھ پڑھ کر سناتے رہے، اس کی شرح بیان فرماتے رہے، اللہ کے احکام بھی امت تک پہنچائے، فرائض بھی بتائے، عقائد بھی بتائے، معاملات بھی بتائے، زندگی گزارنے کا ڈھنگ سلیقہ طریقہ سکھایا اپنی امت کو۔ لیکن جب دنیا سے جانے کا وقت آیا، جب وفات کا وقت آیا، آخری وقت میں، بالکل آخری وقت میں آپ کی وصیت امت کے لیے کیا تھی؟ یہ بارہا آپ سن بھی چکے ہوں گے، پڑھ بھی چکے ہوں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیت جب آواز پست ہو چکی تھی، آہستہ آہستہ آپ کچھ کہہ رہے تھے، تو موجود افراد میں سے کسی نے کان لگایا کہ آخر میں آپ کیا فرما رہے ہیں، تو سنا کان لگا کر آپ امت کو آخری وصیت فرما رہے تھے، الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، میرے امتیوں نماز کو نہ چھوڑنا، میرے امتیوں نماز کا خیال رکھنا، میرے امتیوں نماز کی پابندی کرنا۔ اللہ کے محبوب آخری نصیحت ہمیں نماز کے لیے کر کے گئے ہیں۔ تو اس سے اندازہ لگائیں کہ نماز کتنی اہم عبادت ہے، اور یہ نماز اتنی اہم ہے کہ صرف انسان نہیں بلکہ اللہ کی ساری مخلوق اس عبادت میں ہمارے ساتھ شریک ہے۔ تسبیح میں، اللہ کی یاد اور ذکر میں، اور نماز میں ساری مخلوق شامل ہے۔ ہمیں حکم دیا نا، اذکر اللہ ذکرًا کثیرا، کثرت سے اللہ کا ذکر کیا کرو، اور دوسرا نماز کا حکم دیا، بار بار نماز کا حکم دیا ہمیں۔ قرآن حکیم کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے بار بار نماز کی تاکید کی گئی، تلقین کی گئی، اور یہ بھی بتایا گیا کہ نماز اہم اتنی ہے کہ روز قیامت جب لوگوں کو سزائیں دی جائیں گی، فرمایا کہ اہل ایمان اپنے کچھ جان پہچان والوں کو جہنم میں دیکھیں گے تو ان سے پوچھیں گے تم جہنم میں کیسے آ گئے، تم یہاں کیسے آئے ہو؟ تو وہ جواب کیا دیں گے؟ قرآن حکیم میں آتا ہے لم نک من المصلین، ہم نمازیں نہیں پڑھا کرتے تھے۔ باقی چیزوں کا ذکر نہیں، نماز کی اہمیت کو دیکھیں۔ وہ جواب دیں گے جہنم والے تھے تو مسلمان، کلمہ پڑھتے تھے، لیکن عذاب میں کیوں گرفتار ہیں؟ تو وہ جواب دیں گے لم نک من المصلین، ہم نمازی نہیں تھے، ہم نمازیں نہیں پڑھا کرتے تھے۔ تو نماز ایسی اہم عبادت کہ اس میں ساری مخلوق اللہ کی شامل ہے۔ اللہ مخلوق آپ کی نماز بھی ادا کرتی ہے اور ذکر بھی کرتی ہے، تو ہم تو نہیں سمجھتے وہ کیسے کرتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن حکیم کے اندر کلن، ساری مخلوق، ہر چیز، قد علم صلاتہ و تسبیحہ، ہر چیز اپنی نماز کا طریقہ بھی جانتی ہے اور تسبیح اور ذکر کا طریقہ بھی جانتی ہے۔ ہر ایک کا طریقہ اپنا ہے۔ یہ فرماتی ہیں چڑیاں جو صبح کے وقت ہم دیکھتے ہیں نا کہ ساری چہچہا رہی ہوتی ہیں، صبح صبح سویرے نماز کے بعد آپ دیکھیں نا درختوں پہ جمع ہو جاتی ہیں، خوب شور مچا رکھا ہوتا ہے، اس کے کچھ دیر بعد پھر اڑ جاتی ہیں، کوئی شمال کی طرف، کوئی جنوب کی طرف، کوئی مشرق مغرب، پھیل گئی زمین میں اپنی روزی کی تلاش میں، اور پھر شام کو سورج غروب ہوتے وقت پھر درختوں پہ جمع ہو جاتی ہیں اور پھر خوب چہچہاتی ہیں، شور سا ہوتا ہے۔ تو فرماتی ہیں کہ یہ صبح بھی اور شام بھی کھانے کمانے کے لیے نکلنے سے پہلے بھی اور پیٹ بھر کر آنے کے بعد بھی اکٹھے بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتے ہیں، جسے ہم چہچہانا کہتے ہیں، یہ ان کا اپنا ذکر ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَٰكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، تمہارے اندر وہ شعور نہیں ہے، تم ان کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے کہ وہ کیسے اللہ کو یاد کرتے ہیں، وہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کی یاد میں مشغول ہیں، لیکن ان کی تسبیح کو تم سمجھ نہیں سکتے۔ تو اسی طرح فرمایا کہ جب نماز وہ ادا کرتی ہیں قد علم صلاتہ و تسبیحہ، ہر چیز اپنی نماز کا طریقہ بھی جانتی ہے اور ذکر کا طریقہ بھی جانتی ہے۔ کوئی کس حال میں پڑھ رہا ہے نماز ادا کر رہا ہے، کوئی کس حال میں نماز ادا کر رہا ہے، لیکن ہمیں جو نماز عطا کی گئی ہے وہ ایک جامع عبادت ہے،
اور ان کو اپنے انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو سکھا دیا ہے وہ اسی طریقے سے نماز ادا کرتے ہیں۔ تو ساری مخلوق نماز ادا کرنے میں ہمارے ساتھ شامل ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی کرتے ہیں، ساری مخلوق عبادت میں مشغول ہے، نماز کے اندر مشغول ہے، اور اللہ کی تسبیح اور پاکی اور ذکر میں مشغول ہے۔ اور نماز کی اہمیت کو اس بات سے بھی سمجھیں کہ جتنی باقی عبادات ہیں، جو فرائض ہیں، ان میں گنجائش رکھی گئی ہے، تاخیر کی جا سکتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک شخص بیمار ہے، تکلیف میں ہے، روزے کا مہینہ ہے، رمضان کا مہینہ ہے، اب اس کے لیے اجازت ہے کہ وہ روزے کو مؤخر کر سکتا ہے، بیماری کی حالت میں روزے چھوڑ دے، پھر جب اللہ تعالیٰ اس کو صحت دے دیں گے پھر روزوں کی قضا کر لے۔ اس طرح سفر میں ہے، مسافر ہے، سفر درپیش ہے، مشکل سفر ہے، تو وہاں بھی روزوں کے معاملے میں رمضان کے مہینے میں رخصت دی گئی ہے کہ سفر کی مشکلات ہیں، پریشانی ہوگی، لہٰذا روزوں کو مؤخر کیا جا سکتا ہے، معاف نہیں ہے، تاخیر کی جا سکتی ہے کہ اب چھوڑ دو، جب واپس آ جاؤ، جب موقع ملے تو پھر روزوں کی قضا کر لینا۔ زکوٰۃ کی ادائیگی ہے، سال پورا ہو گیا، حساب کر لیں اتنے زکوٰۃ بن گئی، اب یکمشت اسی دن آپ کے پاس نہیں ہے، خیر ہے چند دنوں کے بعد دے دینا، اجازت ہے، اسی وقت نہیں ہے آپ کے پاس، حساب کر لیا آپ نے، زکوٰۃ سال کی بن گئی اتنی، اب اس کو آپ مہینے بعد دے دیں، 15 دن کے بعد دے دیں، 2 مہینے کے بعد دے دیں، 2 قسطوں میں کر کے دے دیں، گنجائش ہے۔ لیکن نماز ایسی عبادت ہے جس میں تاخیر کرنے کے لیے کوئی گنجائش نہیں رکھی گئی۔ فرمایا بیمار ہو کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کر پڑھ لو، قضا نہیں کرنی، یہ نہیں کہ بعد میں پڑھ لوں گا، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کر پڑھو، وضو کرنے کی طاقت نہیں ہے تو تیمم کر کے پڑھو، معاف نہیں ہے، نہ معافی ملے گی نہ تاخیر کی اجازت ہے، لیٹ بھی نہیں کی جا سکتی، اپنے وقت پہ ہی اس کو ادا کرنا ہے۔ اور اتنی اہم چیز ہے نماز کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احزاب میں، جسے غزوہ خندق کہا جاتا ہے، اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن اتنے مشغول رہے کہ دشمن کی طرف سے تیر اندازی اس انداز میں کی گئی، مشکل حالات تھے، چند ساتھیوں کے ساتھ وہاں پر محصور ہیں، سامنے سارا کفر جمع ہے، 10,000 کا لشکر آیا ہوا ہے کفار کا، خندق کھودی گئی، راستہ تو ان کو روک دیا گیا، لیکن سامنے سارا لشکر دشمن کا پڑا ہے، آپ اس طرف ہیں، دشمن سامنے ہے، خندق کی پرلی طرف ہے۔ اور دوسرا یہ کہ حالات بھی ایسے تھے کہ آپ نے سنا ہوگا کہ خندق کی کھدائی کے دوران پیٹ خالی تھے، کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، پیٹوں پر پتھر بندھے ہوئے تھے، پتھر باندھ کر پیٹ پر کھدائی کا کام کر رہے تھے، بھوک کی وجہ سے کچھ کھانے کو نہیں ملتا تھا۔ ان حالات میں ایک دن کافروں کی طرف سے اتنی تیر اندازی کی گئی، اتنے تیر برسائے گئے کہ ان حالات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز قضا ہو گئی، سورج ڈوب گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا نماز چلی گئی تو آپ نے بد دعا فرمائی، اللہ ان کے گھروں کو، ان کی قبروں کو اور ان کے پیٹوں کو آگ سے بھر دے کہ ان کی وجہ سے ہماری نماز چلی گئی۔ نہیں سمجھ آئے آپ؟ وہ پیغمبر، وہ نبی جو طائف جاتے ہیں، سنگباری کی جاتی ہے، پتھر مارے جاتے ہیں، پتھر مار مار کر طائف سے نکالا جاتا ہے، جسم مبارک سارا آپ کا زخموں سے چور ہے، جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں جہاں پر چوٹ نہ لگی ہو، جہاں پہ پتھر نہ لگے ہوں، جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں جہاں سے خون نہ نکلا ہو، آپ کے جوتے مبارک خون سے بھر گئے تھے، بڑی مشکل سے وہاں سے نکلے، اور پھر باہر نکل کر ہی ایک باغ کے قریب آپ نے ایک چٹان کے اندر پناہ لی تھی، اس مشقت کے اندر تھے، اس تکلیف کے اندر تھے، اور اس موقع پر جبریل آتے ہیں، اللہ کے محبوب آپ طائف جاتے ہیں، ان سرداروں نے جو آپ سے گفتگو کی ہے، جو لہجہ انہوں نے اختیار کیا، جس انداز سے انہوں نے آپ کو ستایا اور تکلیفیں دی اور پتھر مارے لڑکوں کے ذریعے سے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے سب کچھ سن بھی لیا ہے،
ہم نے سب کچھ دیکھ بھی لیا ہے، محبوب اجازت دیں ہم دونوں پہاڑوں کو ملا کر ان طائف والوں کو پیس کر رکھ دیں، ہم ان کو چورا چورا کر دیں گے، آپ اجازت دیں۔ لیکن اللہ کے نبی اس حال میں بھی فرماتے ہیں اللہ ان کو ہدایت عطا فرما دے، میں ان کے لیے بد دعا نہیں کرتا، میں اب بھی ان کے لیے دعا گو ہوں کہ ان کو ہدایت کا راستہ مل جائے۔ یہ مجھے پہچانتے نہیں ہیں، یہ مجھے جانتے نہیں ہیں، اس تکلیف کی حالت میں بھی آپ بد دعا نہیں کرتے، دعا کر رہے ہیں۔ احد کے میدان میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو چوٹیں لگیں، چہرہ مبارک لہو لہان ہوا، خود کا کڑا آپ کی جبین مبارک میں گھس گیا تھا، بڑی مشکل سے نکالا گیا، اور جب خون نکلا تو خون رک نہیں رہا تھا۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ لگی ہوئی ہیں تاکہ خون رک جائے، حضرت علی ڈھال میں پانی بھر بھر کر لاتے ہیں، دھویا جا رہا ہے زخم کو، خون نہیں رک رہا۔ آخر کار حضرت فاطمہ ایک چٹائی تلاش کر کے لاتی ہیں پرانی، اس کو جلاتی ہیں، جلانے کے بعد اس کے راکھ کو بھرا جاتا ہے، تب خون رکتا ہے۔ ایک ظالم نے وہاں پر پتھر مارا، آپ کے آگے دانتوں پہ لگا، آپ کے 2 دانت مبارک شہید ہو گئے، ہونٹ مبارک آپ کے پھٹ گئے، منہ سے بھی خون تھا جو رک نہیں رہا تھا، چہرہ مبارک بھی آپ کا خون آلود تھا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر بھی جب زخموں سے چور چور تھے، خون بہہ رہا تھا، آپ نے بد دعا نہیں فرمائی لیکن دعا فرماتے رہے۔ اور اس کے مقابلے میں احزاب میں دیکھتے ہیں آپ کو کوئی پتھر نہیں لگا تھا، آپ کو کوئی تکلیف نہیں پہنچی تھی، آپ کو کوئی چوٹ نہیں لگی تھی، لیکن بد دعا کیسی کرتے ہیں کہ اے اللہ ان کے گھروں کو بھی، ان کی قبروں کو بھی، ان کے پیٹوں کو بھی آگ سے بھر دے، اس لیے کہ ان کی وجہ سے ہماری نماز چلی گئی۔ اس سے اندازہ لگائیں کہ نماز کی کتنی اہمیت ہے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں، اور نماز کی کتنی اہمیت ہے اسلام کے اندر۔ تو آج ہم نے نماز کو کتنا معمولی سمجھ رکھا ہے، یہ اتنی اہم عبادت، یہ چند ایک میں نے مثالیں عرض کر دی ہیں، بہت اہمیت ہے نماز کی، بشرط یہ کہ اس کو ہم صحیح طریقے سے ادا کریں۔ اگر صحیح طریقے سے اس کو ادا کیا جائے تو اس کو مومن کی معراج کہا گیا ہے۔ ہمارے نالوں کا جواب افلاک سے آئے گا، بشرط یہ کہ ہم بھی اسی انداز سے نماز کو ادا کریں۔ اسی نماز کے اندر اللہ نے بڑی تاثیر رکھی ہے، نماز کے اندر بڑا اثر رکھا گیا ہے، اتنی تاثیر ہے نماز کے اندر کہ یہ نماز بادلوں پر بھی اثر انداز ہو سکتی ہے، یہ نماز چاند پر بھی اثر انداز ہوتی ہے، اور سورج کی حرکت پہ بھی اثر انداز ہوتی ہے۔ نماز کے اندر وہ تاثیر رکھی گئی ہے کہ یہ زمین کے اوپر بھی اثر انداز ہوتی ہے۔ اس لیے فرمایا نا جب زلزلہ آئے زمین نہیں رک رہی، بار بار جھٹکے لگ رہے ہیں، فرمایا نماز کی طرف متوجہ ہو جاؤ، تم پیشانی زمین پہ رکھو گے زلزلے رک جائیں گے۔ تاثیر ہے نماز کے اندر۔ فرمایا جب طوفان آئے، سیلاب آئے، نماز کی طرف متوجہ ہو جاؤ، تم سجدے کرو گے طوفان تھم جائے گا۔ بارش نہیں آ رہی، قحط سالی پڑ گئی ہے، یہ صلاۃ استسقاء کیا ہے؟ بارش کے لیے جو نماز پڑھی جاتی ہے۔ فرمایا باہر نکلو میدان کی طرف، اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاؤ، 2 رکعت تم ادا کرو، اطمینان سکون کے ساتھ اپنے گناہوں پر معافی طلب کرتے ہوئے، اللہ کی رحمتوں کے سامنے دامن پھیلاتے ہوئے 2 رکعت پڑھو، تم سجدہ کرو گے۔ اللہ تبارک و تعالی نے تاثیر رکھی ہے نماز میں کہ یہ بادلوں کو کھینچ لائیں گے، اور بارش زیادہ ہو رہی ہے، رک نہیں رہی، تب بھی نماز کے ذریعے سے اس کو روکا جا سکتا ہے۔ چاند گرہن ہو گیا، فرمایا نماز کی طرف متوجہ ہو جاؤ، چاند گرہن ختم ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ ان کی گردشوں کو تیز کر دیں گے۔ اور فرمایا کہ سورج گرہن ہو گیا، تب بھی نماز کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ تو معلوم ہوا کہ نماز کے اندر ایسی تاثیر رکھی گئی ہے کہ ہر چیز پر اثر پڑتا ہے نماز کا۔ تو اگر انہی چیزوں کو دیکھ کر اندازہ لگائیں ہم کہ ہمارے جو معاملات ہیں، کیا اس پر نماز اثر انداز نہیں ہو سکتی؟ اور اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں حکم یہ دیا گیا کہ پریشانیاں آئیں، مشکلات آ جائیں، مصیبت آ جائے، مصیبت میں گھر جاؤ، تکلیفوں میں، پریشانیوں میں آ جاؤ، تو فرمایا کہ پھر کیا کرو؟ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، 2 چیزوں کا اہتمام کر لو،
ایک تو بے صبری کا مظاہرہ نہ کرو، واویلا نہ کرو، شور نہ مچاؤ، شکوے نہ کرو جگہ جگہ، صبر کرو۔ اور دوسرا فرمایا کہ نماز کی طرف متوجہ ہو جاؤ، پریشانیاں ٹل جائیں گی، دکھوں سے خلاصی ملے گی، مصائب سے نجات ملے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ راستے کھول دیں گے، رکاوٹوں کو دور فرما دیں گے۔ تو یہ تاثیر نماز میں اللہ نے رکھی ہے، لیکن ہم اس طرف آتے ہی نہیں ہیں، اللہ کے ساتھ ہم نے تعلق جوڑا ہی نہیں ہے۔ یہی تو رب تعالیٰ سے ایک تعلق کا ذریعہ ہے، بندہ رابطہ کر لیتا ہے پروردگار عالم سے، ہم کلام ہو جاتا ہے، اپنا دکھڑا رب تعالیٰ کو سناتا ہے، اپنی پریشانیوں کے تذکرے اپنے پروردگار کو سناتا ہے، نماز کے اندر متوجہ ہو جاتا ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ دکھوں میں ہوں، پریشانیوں نے گھیرا ہے مجھے، مسائل میں گھرا ہوا ہوں، قرضوں میں جکڑا ہوا ہوں، لیکن اللہ میں کسی اور کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا۔ ایاک نستعین، اللہ آپ سے مانگ رہا ہوں، آپ کے در پہ آیا ہوں، مدد آپ سے طلب کرتا ہوں، سارے خزانے آپ کے پاس ہیں، آپ کے کن کہنے کی دیر ہے، میرے سارے کام بن جائیں گے۔ لیکن ہم متوجہ ہوتے ہی نہیں ہیں۔ تو آج نماز کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے اگر صحیح معنوں میں نماز کو ہم درست کر لیں، اور نماز جب پڑھیں، اس کو اس لیے تو قائم کرنے کا حکم دیا گیا کہ صرف پڑھنا نہیں ہے، تم نے قائم کرنا ہے اسے خشوع خضوع کے ساتھ، رب تعالیٰ کے ساتھ ہم کلام ہونے کے لیے مسجد میں آنا ہے، اللہ سے گفتگو کرنی ہے، اللہ کو کچھ سنانا ہے، اللہ سے کچھ وصول کرنا ہے۔ ہر معاملہ حل ہو سکتا ہے، ہر پریشانی سے نجات مل سکتی ہے، ہر مسئلے کا حل نکل سکتا ہے، بشرط یہ کہ ہماری نماز ایسی نماز ہو جو اخلاص والی ہو، یقین کامل والی ہو۔ آج یقین نہیں رہا ہم سوچتی ہیں پتہ نہیں مانگا تو ہے میں نے، شاید کام بن جائے، شاید کام بن جائے۔ ایک لفظ کہا جاتا ہے اکثر ہمارے ہاں عام طور پر کہ امید ہے، اللہ سے مانگ رہا ہوں، امید ہے اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے۔ جب تک ہمارا لفظ امید یقین میں نہیں بدلے گا، اس وقت تک مسائل حل نہیں ہوں گے۔ ایک مومن کو تو یہ چاہیے تھا مجھے یقین ہے کہ میرا کام ہوگا، وہ اس لیے کسی نے کہا ہے نا کہ امید بندوں سے ہونی چاہیے، یقین اللہ پہ ہونا چاہیے۔ بندوں کے معاملے میں ہو نا، مثلا آپ کو کوئی چیز چاہیے، ضرورت ہے، تو میں کسی سے پوچھ لیتا ہوں یار آپ کی ضرورت تھی، وہ مسئلہ حل ہوا؟ تو وہ کہتا ہے میں نے فلاں ساتھی سے کہا ہے، امید ہے میرا کام ہو جائے گا۔ یہ ٹھیک ہے، امید ہے میرا کام ہو جائے گا، بندے سے امید ہی ہے۔ اور اگر وہ کہے کہ میں نے اللہ سے مانگ لیا ہے، تو پھر وہ یہ نہ کہے کہ امید ہے، پھر وہ کہے مجھے یقین ہے کہ میرا اللہ مجھے ضرور دے گا۔ جب ہمارا یقین یہ مضبوط ہوگا، وہ کہتے ہیں نا کہ ایک شخص تھا جو اللہ کا نام لے کر دریا کو پار کیا کرتا تھا، اوپر چل کے جایا کرتا تھا، اس کے پاؤں کے تلوے اور جوتوں کے تلوے بھی گیلے نہیں ہوتے تھے، یقین تھا اسے۔ ایک دوسرا شخص تھا، اس نے پوچھا کیسے جاتے ہو؟ اس نے کہا اللہ کا نام لے کر چلتا ہوں۔ اس نے کہا اللہ کو تو میں بھی جانتا ہوں، میں بھی چل سکتا ہوں۔ اب وہ کھڑا ہے، بسم اللہ پڑھتا ہے، اللہ کا نام لیتا ہے، قدم آگے بڑھاتا ہے، پھر کھینچ لیتا ہے کہیں ڈوب نہ جاؤں۔ جب اسے خطرہ تھا، یقین نہیں تھا اللہ پر، اس نے کہا یار آ جاؤ۔ اب اس نے بے یقینی کے ساتھ قدم بڑھایا، جو ہی بے یقینی کے ساتھ پاؤں رکھا تو پانی کے اندر چلا گیا۔ یہاں یقین کامل چاہیے، ہاں یہاں طارق بن زیاد کی طرح کشتیاں جلا کے آنا پڑتا ہے۔ رب تعالیٰ بھی دیکھنا چاہتے ہیں کہ پکا کتنا ہے، سچا کتنا ہے، میری ذات پر اس کو یقین کتنا ہے۔ تو یقین کامل کے ساتھ جب ہم نماز پڑھیں گے، اللہ رب العزت کی ذات پر پورا توکل اور بھروسہ کرتے ہوئے، اور اپنے دکھڑے اللہ کو سنائیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد طلب کریں گے، درخواستیں اپنی پیش کریں گے، تو پھر اسی نماز سے ہی آپ کے مسائل حل ہوں گے۔ تو آج ہم نے نماز، اس لیے تو وہ کہتے ہیں نا کہ نماز کے اندر حکمتیں ہیں۔ یہ ہم جو سلام پھیرتے ہیں نا دائیں اور بائیں طرف، اس کے اندر کیا حکمت ہے؟
سلام جو کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اس میں کیا حکمت ہے؟ فرمایا یہ اس میں حکمت یہ ہے کہ نماز مومن کی معراج ہے۔ اس نے جب اللہ اکبر کہا تھا، تکبیر تحریمہ، اللہ اکبر کہا تھا، ہاتھ باندھ لیے تھے، تو اب یہ رب تعالیٰ سے ملاقات کے لیے چلا گیا تھا۔ بظاہر تو یہاں کھڑا ہوا نظر آ رہا تھا لیکن یہاں تھا نہیں، یہ اللہ سے ملاقات کے لیے گیا ہوا ہے۔ معراج ہے، الصلاۃ معراج المؤمن، مومن کی معراج ہے، ابھی معراج پہ گیا ہوا ہے، رب تعالیٰ سے ہم کلام ہے۔ ہم تو کہیں جاتے ہی نہیں، ہماری روح بھی وہی ہوتی ہے، جسم بھی، بلکہ ہمارے کان تو لگے ہوتے ہیں کیا کہہ رہے ہیں، جو باتیں ہو رہی ہوتی ہیں نا۔ خواتین میں تو خیر یہ چیز زیادہ ہوتی ہے، آج کل مردوں میں بھی ہے۔ اگر آپ کوئی نماز پڑھ رہا ہے نا، آپ گفتگو کر رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، وہ نماز کے اندر آپ کی صرف باتوں کو نہیں سن رہا، آپ کی باتوں کے جواب بھی سوچ رہا ہے۔ وہ جو ہی سلام پھیرے گا فوراً جواب دے گا آپ کو، وہ فلاں بات تم نے کی تھی، اس کا یہ جواب ہے، فلاں کا یہ جواب، وہ سارے جو اس نے کہے تھے سارے اس نے سنے تھے، جواب بھی سوچا تھا۔ اب جب اس طرح کی نماز ہوگی تو وہ کیسے پرتاثیر ہوگی، اس میں تاثیر کیسے آئے گی؟ نماز تو یہ ہے جب تکبیر تحریمہ کہی تو تعلق کٹ جائے۔ نماز پڑھنے والا نمازی نماز پڑھ رہا تھا، شور مچا، لوگ دوڑنے لگے، وہ نماز پڑھتا رہا۔ جب سلام پھیرا تو اسے کہا اللہ کے بندے ہم نے کتنے تمہیں آوازیں دی؟ اس نے کہا کب دی مجھے آوازیں؟ اس نے کہا نماز پڑھ رہے تھے۔ اس نے کہا جب نماز پڑھ رہا تھا تو مجھے آوازوں کا کیا پتا، کیا ہوا تھا؟ اس نے کہا اندر نہیں دیکھتے ساری چھت مسجد کی گر رہی تھی، ہم آوازیں دے رہے تھے توڑو نماز، پیچھے ہو جاؤ۔ اس نے کہا میں نے نہیں سنا۔ یہ نماز تھی، کھڑے وہی ہوتے تھے لیکن روح نہیں ہوتی تھی، روح کہیں اور ہوتی تھی، رب تعالیٰ سے ہم کلام ہوتے تھے۔ اللہ کے سامنے جب وہ کھڑے ہوتے تھے تو وہ گفتگو میں مشغول و مصروف ہوا کرتے تھے رب تعالیٰ کے ساتھ، انہیں دنیا کا ہوش نہیں رہتا تھا۔ ایسی بھی گزرے ہیں کہ جن کے آپریشن کیے گئے نماز کے دوران کہ ویسے کریں گے تو تکلیف ہوگی۔ اس زمانے میں نشہ تو نہیں ہوتا تھا، آج کل تو نشے کا ٹیکہ لگایا یا ٹانگ کو سن کر دیا، کوئی چیز نکالنی ہے آپریشن کرنا ہے تو کر لیا۔ اس زمانے میں تو یہ چیزیں نہیں تھی، چیرا لگانا پڑتا تھا، اس میں سے وہ جو نکالنا ہے نکالنا ہوتا تھا۔ لوہے کے ٹکڑے تیر کی صورت میں، نیزے کے بھالے کی صورت میں اندر پھنس جاتے تھے، جنگوں کے اندر نکالنا ہوتا تھا وہ لوہے کا ٹکڑا، فولادی ٹکڑا، کیسے نکالیں؟ چیرا لگانا ہے۔ اب چیرا نہیں لگا سکتے تو پھر مشورہ ہوتا تھا چلو نماز جب پڑھیں گے تو اس وقت کر لیں گے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا، پاؤں کے اندر ٹانگ میں پنڈلی میں بھالے کا ٹکڑا پھنس گیا تھا لوہے کا۔ جراح نے کہا یہ تو پورا آپریشن کرنا پڑے گا، بڑا ٹکڑا ہے اور کافی سارا چیرا لگانا ہوگا، نکالنا ہوگا۔ حضرت علی نے اجازت نہیں دی، میں تم یہ چیرے لگاؤ گے اور نکالو گے اور میری نمازوں کا کیا بنے گا، پھر نمازیں چلی جائیں گی۔ تو نہیں مانے، پھر انہوں نے مشورہ کیا، جراح سے کہا بات یہ ہے، نہیں مان رہے نا، خیر ہے، یہ جب نماز پہ کھڑے ہوں گے نا اس وقت آرام سے آپ چیرے بھی لگانا اور آپریشن بھی کر لینا اور جو نکالنا ہے نکال دینا اور پٹی باندھ دینا، سب کچھ کر لینا۔ چنانچہ حضرت علی جب نماز کے لیے کھڑے ہو گئے نا تو پیچھے سے آیا اپنا سامان لے کر، اس نے وہ گوشت کو چیرا، اس میں سے وہ ٹکڑا نکالا، پھر سلائی کی۔ حضرت علی کھڑے ہیں اپنی نماز پڑھ رہے ہیں، اور اس کے بعد جب نماز مکمل ہو گئی حضرت علی کی تو دیکھا پاؤں کی طرف کپڑا بندھا ہوا ہے، یہ کیا ہے؟ اس نے کہا جی آپریشن کیا آپ کا، پاؤں کو چیرا دیا۔ اس نے کہا اچھا مجھے نہیں پتا، مجھے نہیں معلوم۔ یہ نماز ہوتی تھی۔ اور ہماری تو ایک مکھی جب بیٹھ جاتی ہے کبھی اس ہاتھ سے اور کبھی اس ہاتھ سے پھر اس ہاتھ سے، پتہ نہیں وہ، حالانکہ مسئلہ بھی معلوم ہے کہ ایک رکن میں اگر 3 بار سے زیادہ ہاتھ ہلایا تو نماز بھی ٹوٹ جاتی ہے، اور یہ سارا دن بس یہی کچھ کر رہے ہوتے ہیں ہر نماز میں، ہر رکعت میں، ہر رکن میں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہماری توجہ نہیں ہوتی، ہمارا دھیان نہیں ہوتا، ہم کس کے سامنے کھڑے ہیں، ہم کس کی یاد میں کھڑے ہیں، ہم کس کو پکار رہے ہیں، ہم کس کی حمد و ثنا کر رہے ہیں، یہ بھول جاتے ہیں ہم پھر۔ تو نماز کے اندر اگر محنت کر لی جائے، اس پر توجہ دی جائے، تھوڑی محنت ضرور ہے ابتدا میں، آپ کو اپنے آپ کو عادی بنانا پڑے گا، لیکن جب عادی بن گئے تو پھر وہ لذتیں اللہ نے رکھی ہیں نماز کے اندر کہ پھر آپ کو کہیں اور مزہ نہیں آئے گا۔ مولانا فضل الرحمن گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں۔ ایک مرتبہ اپنے مریدوں سے کہنے لگے، اس میں علماء بھی بیٹھے تھے، فرمایا یہ بتاؤ کہ جنت میں آپ جو بتا رہے ہیں اتنی نعمتیں ہوں گی، اتنی نعمتیں ہوں گی،
کیا وہاں پر نماز بھی ہوگی؟ جنت میں نماز ہوگی؟ علماء بیٹھے تھے، وہ کہنے لگی حضرت جنت میں نماز کہاں ہوگی، وہ عمل کی جگہ تو نہیں ہے، عمل کی جگہ تو دنیا ہے۔ ایک لمبا سانس لیا، فرمانے لگے اس جنت کا مزہ کیا ہوگا جس میں نماز ہی نہ ہو۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے نمازوں کے مزے لیے ہوئے تھے، وہ جنت کے مزوں کو ٹھکرا رہے ہیں نماز کی خاطر۔ تو آج ہم نے یہ لذت چکھی نہیں ہے، یہ مزہ ہم نے چکھا نہیں ہے، تو اس لیے تھوڑی سی ابتدا میں محنت آپ کر لیں، خشوع خضوع اختیار کرنے کی کوشش کریں، نماز کو قائم کرنے کی کوشش کریں، اپنی توجہ کو بالکل دھیان کو جما کر نماز پڑھنے کی کوشش کریں، اور پھر جب یہ کیفیت اگر مل گئی، بس یوں سمجھیں کہ سارا خزانہ آپ کے ہاتھ آ گیا، بلکہ خزانے کی چابی آپ کو مل گئی۔ اسی کے اندر ہے سب کچھ، سارے خزانے یہیں پہ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہی ہیں سارے خزانے، اور یہ مانگنے کا ایک بہت اہم اور بہتر ذریعہ ہے اللہ سے مانگنے کا۔ لوگوں نے تو اس کے ذریعے سے انسانی دلوں کو بھی فتح کیا تھا۔ وہ کہتے ہیں نا، ایک مرتبہ کچھ چور تھے، چوری کے ارادے سے نکلے ہوئے تھے 3-4 بندے، لیکن انہیں کچھ نہیں ملا، موقع نہیں ملا، ساری رات گھومتے بھی رہے، کہیں پر گھر کے افراد جاگ رہے تھے اور کہیں پر جو ہے ان کو موقع نہیں ملا، پریشان تھے کہ ہماری رات خالی چلی گئی۔ وہ آ رہے تھے، گلی سے گزر رہے تھے، سحری کا وقت ہو رہا تھا، آدھی رات کا وقت تھا، تو وہاں پر ایک بابا جی کو دیکھا، وہ بھی سامنے سے آ رہا ہے، تسبیح ہاتھ میں اور نورانی روشن چہرہ سامنے سے آ رہا ہے۔ چوروں نے ایک دوسرے سے کہا کہ یار یہ بابا جی جو آ رہے ہیں نا بڑے خوش آ رہے ہیں، لگتا ہے انہوں نے کہیں ہاتھ مارا ہے، ہمیں تو کچھ نہیں ملا، ہماری رات تو ایسی چلی گئی، لیکن یہ جو اتنا خوش نظر آ رہا ہے نا، کیونکہ ہر بندہ جیسا خود ہوتا ہے نا دوسرے کو ویسا ہی سمجھتا ہے، وہ ہر آدمی دوسرے کو، یہ چونکہ چور تھے تو سمجھتے تھے وہ بابا جی بھی چور ہے، کوئی ہمیں کچھ نہیں ملا اور اس کو کچھ نہ کچھ ملا ہے، بڑا خوش ہے۔ قریب آ گئے، کہنے لگے بابا جی ایک بات بتاؤ، بڑے خوش ہیں آپ، ہم تو بڑے پریشان ہیں، ساری رات ہم نے کھنگالی ہے، رات گزاری ہے ہم نے بڑی مشکلوں سے، کبھی کتوں سے جان بچائی، کبھی بندوں سے، اور کچھ نہیں ہمارے ہاتھ لگا اور آپ بڑے خوش ہیں، لگتا ہے کہ آپ نے کہیں سے کوئی وصول کر لیا۔ بابا جی سمجھ گئے کہ یہ چور ہیں۔ اس نے کہا جی ہاں بیٹا، ایک دن کیا، میں نے تو ایسے خزانہ دیکھا ہوا ہے، روزانہ جاتا ہوں وہاں سے لیتا ہوں، لیکن وہ خزانہ ختم نہیں ہوتا۔ چوروں نے کہا ہمیں دکھا دو، کہاں پہ ہے؟ اس نے کہا میرے ساتھ چلو، لیکن میری 2-3 شرطیں ہیں، ماننی پڑیں گی۔ انہوں نے کہا بتائیں جی شرطیں۔ اب خزانے کا جب سنا نا تو ہر چیز قبول کرنی ہے، شرطیں ماننی ہیں، مل جائے کچھ۔ انہوں نے کہا کون سی شرطیں ہیں؟ انہوں نے کہا پہلی شرط یہ ہے کہ جو میں کہوں گا وہ کرو گے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ اس نے کہا کہ پھر جو میں کہوں گا وہ کرو گے، اور جو میں کروں گا تم بھی وہ کرو گے۔ انہوں نے کہا یہ بھی ٹھیک۔ اس نے کہا جب تک میں خود نہیں بتاؤں گا بولو گے نہیں، خاموش رہو گے، صبر کرو گے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، چلو میرے ساتھ۔ چلتے 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 وہ مسجد کے دروازے پہ آ گئے۔ چوروں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، آؤ ملا کی دوڑ مسجد تک، ہم نے جسے کچھ اور سمجھا تھا یہ تو مولوی نکلا، مسجد پہ لے آیا۔ اب یہاں پہ کیا ملے گا ہمیں؟ یو پی ایس کا زمانہ بھی نہیں تھا کہ بیٹریاں پڑی ہوں گی، یو پی ایس پڑا ہوگا، چراغ جلتے تھے تیل کے، یہاں پر چٹائیاں ہیں، مصلے ہیں اور پانی کے لوٹے پڑے ہیں، اور تو کچھ نہیں ہے۔ لیکن وعدے کے بھی پکے لوگ تھے، انہوں نے کہا وعدہ ہم نے کیا ہے، اپنا وعدہ ہم نبھائیں گے، اور آخر میں اگر بابا جی نے کچھ نہ دیا نا تو پھر اس کی بھی خیر نہیں۔ اندر لے آیا، لوٹے پانی کے بھر دیے بابا جی نے، ہاں بھائی سارے وضو بناؤ، ماننا تھا حکم، وضو بنا لیا۔ وضو بنانے کے بعد ان سے کہا آؤ میرے ساتھ، مصلے پہ لے آیا، خود آگے مصلے پہ آیا، ان کو پیچھے کھڑا کر دیا، 2 رکعت کی نماز کی نیت باندھ، سورۃ فاتحہ پڑھی۔ اب پیچھے وہ کھڑے ہیں کہ اب یہ بھی کر لیتے ہیں، آخر میں دیکھتے ہیں نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ اور پھر سورۃ فاتحہ پڑھنے کے بعد قرآن حکیم کی آیات پڑھنا شروع کر دی، اور وہ آیات بھی پڑھی جن میں اللہ تعالیٰ نے اپنا خوف دلایا ہے، جس میں جہنم کے تذکرے بھی ہیں،
جس میں عذابوں کا ذکر ہے، وہ آیات بھی پڑھیں، خوب وجد میں پڑھیں۔ بابا جی آنسو بہاتے رہے نماز کے اندر۔ نماز مکمل ہوئی، اس کے بعد دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، دل ہی دل میں کہتے ہیں اللہ جو میرے بس میں تھا میں نے کر لیا، میں یہاں تک کر سکتا تھا، بندے آپ کے ہیں، بندے آپ کے ہیں اللہ۔ گلیوں میں گھوم رہے تھے، مارے مارے پھر رہے تھے، چور تھے اللہ، آپ کے نافرمان تھے، آپ کے گھر تک لے کر آیا ہوں، انہیں وضو کرایا ہے، مصلی پہ کھڑا کر دیا، 2 رکعت پڑھوا دیے اللہ، یہ مجھ سے ہو سکا، لیکن میں نے ان سے کہہ دیا ہے کہ وہ خزانہ میں کب سے لوٹتا چلا آ رہا ہوں، آج تک ختم نہیں ہوا اللہ۔ آپ کے پاس تو مغفرت کے خزانے بھی تو ہیں نا، آپ کے پاس تو معافی کے خزانے بھی ہیں، اپنے بندوں کو معاف فرما دیجئے، اب ان کے دلوں کو اپنی طرف پھیر دیجئے۔ دل ہی دل میں دعا بھی کر لی۔ جب دعا مکمل ہو گئی، دیکھا تو چور سارے آنکھوں میں آنسو لیے بیٹھے ہیں۔ بابا جی کہتی ہیں ہاں بھائی اب نماز ہو گئی، جو میں نے شرطیں رکھی تھی وہ تم نے پوری کر دیں، آؤ اب میں تمہیں دکھاؤں خزانہ کہاں سے لوٹنا ہے۔ اب یہ چیک کرنا چاہتے تھے، یقین تھا نا، یقین تھا کہ میں نے 2 رکعت پڑھی اور پڑھائی ہے، اللہ سے مانگ لیا، یقیناً اللہ نے ان کے دل بدل دیے، یقین تھا ان کو، لیکن پھر بھی ان کو چیک کرنا چاہا۔ آؤ بھئی خزانہ لوٹنا ہے نا۔ چوروں نے کہا بابا جی ہم نے بڑے بڑے گھر لوٹے ہیں، بڑی بڑی تجوریاں ہم نے خالی کی ہیں، آج آپ نے ایسا در دکھا دیا کہ اب ہمیں کسی اور در پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ نماز کے ذریعے سے سب کچھ بدلا جا سکتا ہے، اس کے اندر اللہ نے تاثیر رکھی ہے نماز کے اندر، بشرط یہ کہ ہم نماز کو نماز بنا کر ادا کریں اور اسی کو ذریعہ بنائیں رب تعالیٰ سے مانگنے کا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کا، اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کا۔ اور جو بندہ بھی اللہ کا قرب چاہتا ہے تو اللہ کا قرب حاصل کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ وہ نماز ہے، سب سے بڑا ذریعہ نماز ہے۔ نماز کے ذریعے سے ہی بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نماز کی اہمیت کو ہمارے دلوں میں بٹھائیں، اور اللہ رب العزت ہمیں صحیح طریقے سے خشوع خضوع کے ساتھ نماز قائم کرنے والا